استواء علی العرش، عین اللہ، مائیت ذاتیہ، یہ تینوں عنوان ہمارے ہاں اسباق اور دروس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ چونکہ لوگ انہی عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی عنوان ہوتا ہے استواء علی العرش کا، اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے اور اس کا معنی غلط بیان کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے عین اللہ، اللہ کہاں پر ہے۔ کبھی ہوتا ہے مسئلہ معیت ذاتیہ اور معیت وصفیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہیں یا علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے۔ تو یہ تین عنوانات عام طور پر چلتے ہیں: استواء علی العرش، عین اللہ، معیت ذاتیہ، معیت وصفیہ۔ تو استواء علی العرش، عین اللہ اور معیت ذاتیہ، معیت وصفیہ، یہ عنوان چلتے ہیں۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، استواء علی العرش یہ اللہ تعالیٰ کی صفت متشابہہ ہے، جس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قرآن مجید میں اس کے ظاہری معنی مراد نہیں۔ یعنی جہاں قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یا قرآن کریم کے اندر ہے ثم استویٰ علی العرش، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تشریف فرما ہیں، عرش پر جلوہ افروز ہیں، عرش پر بیٹھے ہیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ یہ اچھی طرح باز نشین فرما لیں کہ استواء علی العرش یہ صفت متشابہہ ہے۔ حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ تعالی، وفات 458 ہجری، کتاب الاسماء والصفات البیہقی میں فرماتے ہیں: فَأَمَّا الْإِسْتِوَاءُ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا لَا يُفَسِّرُونَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ۔ استواء علی العرش کے مسئلہ پر ہمارا عقیدہ متقدمین والا ہے کہ ہمارے متقدمین، اکابرین، اسلاف حضرات اس میں تعویل نہیں کرتے اور اس میں کلام نہیں فرماتے، اس میں گفتگو نہیں فرماتے۔ اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب سمجھیں۔ سوال یہ ہے، متقدمین حضرات کا عقیدہ استواء علی العرش میں یہ ہے کہ وہ تعویل نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، اور آپ تو کئی گھنٹوں کا سبق پڑھا رہے ہیں، اتنی لمبی فائل تیار کر رہے ہیں، مستقل اس پر دلائل دے رہے ہیں۔ تو متقدمین کا نظریہ تو یہ نہ ہوا جو آپ کا ہے، یہ بظاہر ایک اشکال ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ متقدمین اس میں گفتگو نہیں کرتے اور اس کی تعویل اور تفسیر نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہے کہ استواء علی العرش کا درجہ یقین میں متقدمین کوئی معنی بیان نہیں کرتے۔ اگر متقدمین درجہ یقین میں اس کا معنی بیان نہیں فرماتے اور استواء علی العرش کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس میں غور و خوض نہیں کرتے اور اس میں گفتگو نہیں فرماتے، ہمارے متاخرین جو استواء علی العرش کا معنی بیان فرماتے ہیں تو وہ درجہ ظن میں، درجہ گمان میں، اور لوگوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے، مجسمہ کی فتنہ سے بچانے کے لیے، مشبہہ کی فتنہ سے بچانے کے لیے اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اور درجہ گمان میں کرتے ہیں، درجہ یقین میں نہیں کرتے۔ اور اس میں جو گفتگو متاخرین کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، ہمارا مقصد استواء کا معنی بیان کرنا نہیں، بلکہ جو لوگ استواء کا غلط معنی بیان کر کے غلط عقیدہ بیان کرتے ہیں ان پر رد کرنا ہے اور امت کو ان کے فتنے سے بچانا ہے۔ تو دونوں باتوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے دور کے جو غیر مقلدین ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ استواء علی العرش کا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔ چنانچہ علامہ محمد بن خلیل حراس، وفات 1975 ہجری، شرح العقیدۃ الواسطیہ میں لکھتے ہیں:
والصحیح فی الکرسی انہ غیر العرش وانہ موضع القدمین وانہ فی العرش کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ۔ صحیح بات یہ ہے کہ عرش الگ چیز کا نام ہے، کرسی الگ چیز کا نام ہے، اور کرسی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے، اور کرسی عرش کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے کسی میدان میں انگوٹھی رکھی ہوئی ہو۔ پروفیسر طالب ارمان غیر مقلد آئی عقیدہ سیکھیے میں لکھتے ہیں سوال اور جواب کے انداز میں، سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اسی طرح غیر مقلد عالم محمد یحییٰ گوندلوی عقیدہ مسلم میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مگر معتزلہ اور ان کے ہم نوا احناف وغیرہ اللہ تعالیٰ کا مستوی علی العرش ہونا حقیقی معنوں میں تسلیم نہیں کرتے، بلکہ دیگر صفات کی طرح استوا کی بھی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استوا کا معنی استیلاء یعنی غلبہ ہے۔ تو گویا ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ استوا کا معنی غلبہ نہیں بلکہ استوا کا حقیقی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہاں چند ایک باتیں بطور فوائد کے ذہن نشین فرما لیں، ان باتوں کو سمجھنے سے اہل سنت والجماعت کے موقف نظریہ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ فائدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا مکان اور بلا جہت موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پوچھے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، تو جواب دیتے ہیں اللہ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت۔ اللہ تعالیٰ بغیر جسم، بغیر مکان اور بغیر جہت کے موجود ہے۔ فائدہ نمبر 2، یہ جو ہم کہتے ہیں وہ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت، یہ اہل علم حضرات کی تعبیر ہے، اور طلباء کو سمجھانے کے لیے، علماء کو سمجھانے کے لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان بلا جسم اور بلا جہت ہے تو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اہل علم نہیں ہیں، عوام ہیں، تو ان کو یہ بات کیسے سمجھائیں اللہ تعالیٰ بلا جسم بلا مکان بلا جہت موجود ہے؟ تو ان کو سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے عوام کو سمجھانے کے لیے۔ فائدہ نمبر 3، یہاں 2 لفظوں میں فرق سمجھیں، ایک ہے اللہ موجود بلا مکان، ایک ہے اللہ موجود فی کل مکان، دونوں میں فرق ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ مفہوم الگ ہے، ایک یہ کہ اللہ ہر جگہ میں موجود ہے، اب یہ مفہوم الگ ہے۔ تعبیر کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ ہماری تعبیر موجود بلا مکان کی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے موجود ہر جگہ موجود ہونے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہر مکان میں ہے۔ ہم ہر مکان میں نہیں کہہ رہے، ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں۔ تو موجود بلا مکان ہونا الگ چیز ہے، اور موجود فی کل مکان ہونا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ فائدہ نمبر 4، جب ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان بلا جسم بلا جہت ہے، اور اس سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جب جگہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ تب بھی تھے، جب یہ جگہ ہیں اللہ تعالیٰ تب بھی ہیں، اور جب یہ جگہ نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے۔ اور جب کہتے ہیں نا ہر جگہ موجود ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، یسار بائیں، قدام آگے، خلف پیچھے، اللہ تعالیٰ ان جہات سے پاک ہیں اور تمام جہات کو محیط ہیں، عرش پر ہیں، فرش پر ہیں،
آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، آگے ہیں، پیچھے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مکان کے محتاج نہیں، بلا مکان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم کی محتاج نہیں، بلا جسم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہت کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر جہت کے موجود ہے، جہاد سے پاک ہے۔ فائدہ نمبر 4، یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان، بلا جسم، بلا جہت، یعنی موجود بلا مکان کے لیے تعبیر اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تعبیر ہٹی ہوئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ عوام الناس کو ایک بات سمجھانے کے لیے بظاہر ظاہر سے ہٹ کر تعبیر اختیار کرنا یہ ہمارا طرز نہیں ہے، بلکہ یہ طرز اور یہ طریقہ احادیث کے اندر بھی ہے، اور یہ طریقہ ہمارے اکابرین سے منقول بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 2-3 حوالے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 133، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، اللہ اکبر، اور اس جنت کی طرف جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے۔ تو یہاں جنت کا عرض اور جنت کی وسعت اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر بتائی ہے، آسمان و زمین جتنی۔ کیا واقعتاً آسمان و زمین جتنی ہے؟ اس سے زیادہ ہے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی وفات 1976 عیسوی تحریر فرماتے ہیں، جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا سارا آسمان و زمین ہے۔ انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی، گویا بتلا دیا کہ جنت بہت وسیع ہے، اس کے عرض میں سارے زمین و آسمان سما سکتے ہیں۔ اب دیکھو، باوجود اس کے کہ جنت کی وسعت آسمان و زمین سے زیادہ ہے، لیکن انسانی دماغ کے مطابق اس کو سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ اچھا، اسی طرح سنن ابن ماجہ باب القبلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، یہ اہل مدینہ کو فرمایا کہ چونکہ ان کا قبلہ مغرب کی طرف ہے یا ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ اب قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن جہاں کعبہ نظر نہ آئے اتنی دور سے آپ کعبہ کو قبلہ قرار دیں گے تو بندے کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ مجھے تو کعبہ نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے کعبہ کی طرف میری جہت نہ ہو، کوئی تھوڑا سا بدل جائے تو کیا کریں؟ تو آپ نے تعبیر اختیار فرمائی ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان یہ ساری جگہ قبلہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پورا جنوب ہی قبلہ ہے مدینہ والوں کے لیے، جنوب کی طرف آپ رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کی نماز ہو گئی۔ اور یہ اصول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حجت اللہ البالغہ باب التیسیر کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 1176 ہجری، حجت اللہ البالغہ باب التیسیر میں فرماتے ہیں ان الشارع لم یخاطبہم الا علی میزان العقل المودع فی اصل خلقتہم قبل ان یتعانوا دقائق الحکمت والکلام والاصول فاثبت لنفسہ جہتاً فقال الرحمن علی العرش استوى۔ اصول، حکمت اور علم الکلام میں غور کرنے سے پہلے فطری طور پر جو لوگوں کو عقل دی گئی تھی، شارع علیہ السلام نے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات فرمائی،
چنانچہ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے جہت ثابت کرتے ہوئے الرحمن علی العرش استوا فرمایا، یعنی اللہ جہات سے پاک ہے، اللہ کسی خاص جہت میں نہیں ہے، لیکن انسانی عقل میں جتنی بات آ سکتی اس کے مطابق گفتگو فرمائی۔ تو یہ ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اصل تعبیر ہے موجود بلا مکان ہے، لیکن اتنی بات کوئی بندہ سمجھ نہیں پاتا تو اس کو سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کی جاتی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان میں فرماتے کہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے۔ فرمایا ایک شخص نے، ایک عالم نے دیہات میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ناک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے۔ تو ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا الیاذ باللہ، کیا یہ اللہ ہے یا تربوز ہے؟ الیاذ باللہ، نہ ان کی آنکھ ہے، نہ ان کا چہرہ ہے، نہ ان کی آنکھ ہے، نہ زبان ہے، نہ کان ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کافر نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کی آنکھ نہ ہو، یعنی ایک انسان کی آنکھ نہ ہو تو کتنا عجیب لگتا ہے، اللہ کیسا ہے جس کی آنکھ نہ ہو؟ انسان کا چہرہ اور اس کے اوپر ناک اور کان نہ ہو، زبان نہ ہو، کتنا عجیب لگتا ہے، اللہ کیسا ہوگا جس کی سب چیزیں نہ ہوں؟ تو اس کے لیے سمجھنا ہی ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں لیکن کان کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں لیکن زبان کے محتاج نہیں۔ اس کے لیے سمجھنی مشکل تھی۔ تو بس اوقات انسان کی عقل کے پیش نظر یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے اور انسان مکلف بھی بقدر عقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان اور بلا جہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرنے لگا ہوں، توجہ سے دلائل سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، سورۃ البقرہ آیت نمبر 19، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1362 ہجری اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم ہی سے محیط ہے۔ یعنی احاطہ علمیہ صرف نہیں ہے بلکہ احاطہ ذاتیہ ہے، اللہ اپنی ذات کے ساتھ محیط ہے۔ دلیل نمبر 2، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تم جس طرف رخ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کتنا واضح مسئلہ بیان فرما دیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں بحرین میں تھا، ایک غیر مقلد سے گفتگو ہوئی، مجھے وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو مجھے کہنے لگا جی یہاں تو وجہ اللہ ہے، اس سے مراد تو اللہ کا علم اور قدرت ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ترجمۃ القرآن موجود ہے؟ اس کے بعد غیر مقلد آل محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ موجود تھا، میں نے کہا لاؤ، ولایت، میں نے کہا کھول کے دیکھو، اب وہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ میں نے کہا یہاں تو لکھا ہوا ہے منہ، تو منہ علم اور قدرت کا ہوتا ہے یا منہ ذات کا ہوتا ہے؟ تو مجھے کہتا ہے میں اپنے شیخ صاحب سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ شیخ صاحب سے نہ پوچھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یا اللہ، یا حنفی عالم آیا ہے
ان نے ایک سوال کیا ہے اور میں پھنس گیا ہوں، تو مجھے آپ اپنے کلام کی تفسیر بتا دیں۔ پھر کہتا جی اللہ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مانیں تو تم کہتے ہو تقلید ہے اور شرک ہے، اور جب تم اللہ کی بات سمجھنے کے لیے اپنے مولوی سے پوچھو گے تو یہ توحید ہوگی، یہ بھی شرک ہوگا نا۔ تو تم براہ راست اللہ سے پوچھ لو۔ کہا جی اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ تو میں نے کہا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کے لیے مجتہد سے بات معلوم کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ ہم آج سے 1450 سال پہلے والے شخص سے پوچھیں، ان کی بات کو مان لیں تو شرک، اور تم آج کے بندے کی بات مان لو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ پیمانہ الگ الگ نہ رکھو، ترازو دونوں کے لیے ایک رکھو، لینے کا اور دینے کا اور، یہ مناسب نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ پاس ہیں، اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو پاس کیسے ہوئے؟ ہمارے اوپر 7 آسمان اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، پھر ان کے اوپر کرسی، 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر کرسی کے اوپر پانی، کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر اس پانی کے اوپر عرش، وہاں 500 سال کا فاصلہ۔ اب بتائیں اگر ہم اللہ کو عرش پر مانیں تو قریب کیسے ہوئے؟ یہ تو بہت دور ہو گئے۔ حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی عمدۃ القاری کتاب التوحید باب وکان عرش علی الماء، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فتح الباری شرح صحیح بخاری وکان عرش علی الماء کے تحت لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بین السماء الدنیا واللتی تلیہا 500 عام وبین کل سماء 500 عام وبین السابع وبین الکرسی 500 عام وبین الکرسی وبین الماء 500 عام والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش ولا يخفى علی شیء من اعمالکم، کہ آسمان دنیا اور اس کے اوپر جو آسمان ہے اس کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، ہر آسمان کے درمیان 500 سال، آسمان و کرسی کے درمیان 5، کرسی اور پانی کے درمیان، پانی کے اوپر عرش پھر 500 سال، تو یہ کتنے 100 سال کی مسافت ہے۔ اب اگر ہم حقیقتاً اللہ کی ذات کو عرش پر مانیں تو قریب نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہوئے۔ اس طرح یہ اچھی طرح واضح نشین فرما لیں، قرآن کریم میں اللہ الذی خلق 7 سماوات، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، اللہ نے 7 آسمان بنائے، واسع کرسی السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، پھر اوپر کرسی، وکان عرش علی الماء، پھر اوپر ماء اور ماء پر عرش، سورہ ہود آیت نمبر 7۔ یہاں ایک وضاحت ذہن میں رکھ لیں، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو فرماتے ہیں واللہ فوق العرش، اس سے مراد ذات کے اعتبار سے عرش پر ہونا نہیں بلکہ رتبے کے اعتبار سے عرش پر ہونا ہے، مقام بیان کرنا مقصود ہے، ذات نہیں۔ کیوں؟ اگر ذات ہوگی تو پھر تو آیت کے خلاف ہو جائے گی، آیت کہہ رہی ہے قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے، اس لیے اس سے مراد ہے کہ اللہ مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے فوق العرش، اللہ عرش پر غالب ہے، اللہ کا عرش پر غلبہ ہے۔ مزید اس پر بات آئے گی آگے انشاءاللہ۔ یہاں سوال اور ایک جواب، جب ہم یہ آیت بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو غیر مقلدین کہہ دیتے ہیں کہ یہاں قریبٌ سے مراد قرب علمی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا میں تمہارے قریب ہوں، یعنی میں قریب ہوں علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، ہم نے کہا اگر یہاں قرب علمی ہو، قرب قدرت ہو تو یہ جواب سوال کے مطابق نہیں،
سوال ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میری ذات کے بارے میں، فإنی تو میری ذات قریب ہے۔ دیکھیں نا، عن عبادی یا ضمیر متکلم، عنی یا ضمیر متکلم، فإنی یا ضمیر متکلم، میرے بندے میری ذات کے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ کہ میری ذات قریب ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے ذات کے بارے میں، جواب دیا جا رہا ہے علم کے بارے میں، تو پھر جواب سوال کے مطابق نہ ہوا نا، کہ میرے بندے میری ذات کے بارے میں پوچھیں، آپ کہہ دو کہ میں علم کے اعتبار سے قریب ہوں، تو پوچھا تو ذات کے بارے میں جا رہا ہے، علم کے بارے میں تو نہیں پوچھا جا رہا۔ اس لیے جواب سوال کے مطابق تب ہی ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں یا قریب سے مراد ذاتی قرب ہے۔ دوسرا جواب ذہن نشین فرمائے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ قریب سے مراد قرب علمی ہے، اللہ علم کے اعتبار سے قریب ہے، تو پھر بھی ہمارے موافق ہے، ہمارا دعویٰ پھر بھی ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات میں تلازم ہے، جہاں ذات وہاں صفت، جہاں صفت وہاں ذات۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات صفات سے الگ ہو، قرب علمی ہوگا تو قرب ذاتی بھی ہوگا۔ اس پر حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی البیضاوی رحمہ اللہ، وفات 685 ہجری، تفسیر البیضاوی میں فرماتے ہیں تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنہ موجبہ، قرب علمی کی وجہ سے قرب ذاتی مراد لینا بھی درست ہے، کیونکہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے، کیونکہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے، یا کہیں کیونکہ قرب ذاتی کو قرب علمی لازم ہے، تلازم ہے نا دونوں طرف سے۔ اسی طرح علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1224 ہجری، البحر المدید اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اذ الصفۃ لا تفارق الموصوف فاذا كانت المعیۃ بالعلم لازم ان تکون بالذات، اس لیے کہ صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی، جب معیت علمی ہے تو معیت ذاتی بھی ضرور ہوگی، لازم ان یکون المعیت بالذات۔ اسی طرح قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1323 ہجری، مکاتب رشیدیہ میں تحریر فرماتے ہیں معکم، علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں، ہوا ضمیر ذات ہے، جہاں علم وہاں ذات، پس تکلف کی کیا حاجت ہے۔ تو معیت ذاتیہ ہے، معیت علمیہ لو تو معیت ذاتیہ خود بخود ثابت ہوگی۔ تیسرا جواب، خود غیر مقلدین صفات کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں، تو پھر یہاں تعویل کیوں کرتے ہیں؟ پروفیسر طالب الرحمن آئی عقیدہ سیکھیا میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقت پر معمول کرتے ہوئے کسی تعویل، کیفیت، تعطیل، تمثیل کے بغیر ایمان لانا چاہیے۔ تو بغیر کسی تعویل کے ایمان لاؤ، تعویل کیوں کرتے ہو؟ یا ضمیر متکلم ہے، قریب اس کی خبر ہے، فإنی قریب، میری ذات قریب ہے، تو بات ختم ہوگی، کیوں تعویل کرتے ہو؟ دلیل نمبر 4، سورۃ النساء آیت نمبر 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، یہ لوگ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ پاک سے نہیں شرماتے، حالانکہ جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جس بات کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھو یہاں صراحت ہے وَهُوَ مَعَهُمْ، ہوا ذات کے لیے ہے، اللہ کی ذات ان کی ذات کے ساتھ ہے۔ دلیل نمبر 5، سورۃ الانعام آیت نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے، وہ اللہ زمینوں میں بھی ہے، تمہارے پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کے علم میں۔ دلیل نمبر 6، سورہ ہود آیت نمبر 61، ان ربی قریب مجیب
میرا اللہ قریب بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اب دیکھو یہاں قریباً سے مراد ذات ہے، اس لیے کہ آگے مجیبن بھی ہے نا۔ اگر صرف قرب علمی ہوتا وہ تو مجیبن سے سمجھ آ گیا، پھر قریباً کیوں فرمایا؟ تو معلوم ہوتا ہے قرب ذاتی بتانا مقصود ہے۔ دلیل نمبر 7 سورۃ النحل آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں۔ مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1225 ہجری، التفسیر المظہری میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، فاللہ معہم بالولایۃ والفضل والعون والنصر ومعیۃ ذاتیۃ لا کیف لہا، اللہ تعالیٰ دوستی، فضل، کرم، مدد اور نصرت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے، اور یہ معیت ذاتیہ ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں۔ ومعیۃ ذاتیۃ لا کیف لہا، ومعیۃ ذاتیۃ لا کیف لہا، معیت ذاتیہ ہے۔ دلیل نمبر 8 سورہ سبا آیت نمبر 50، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب، اور اگر میں صحیح راستہ پر ہوں تو یہ اس قرآن کی وجہ سے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے، بہت قریب ہے۔ دلیل نمبر 9 سورہ واقعہ آیت نمبر 85، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو لوگ اتنے قریب نہیں، اتنے اللہ ان کے قریب ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، یہاں نحنو سے مراد، یہاں نحنو ہم سے مراد اللہ تعالی ہیں۔ دلیل نمبر 10 سورہ قاف آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی البیضاوی رحمہ اللہ، وفات 685 ہجری، تفسیر البیضاوی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنہ موجبہ، اس مقام پر قرب علمی کی وجہ سے قرب ذاتی مراد لینا بھی درست ہے، کیونکہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے، یا اس لیے کہ قرب ذاتی و قرب علمی لازم ہے، تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے قرب ذاتی ہے۔ علامہ علی بن احمد بن ابراہیم المحائمی الہندی رحمہ اللہ، وفات 835 ہجری، اپنی تفسیر الرحمن میں لکھتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ وَلَا بِالرُّتْبَةِ بَلْ بِالذَّاتِ من غیر اختلاط ولا حلول ولا اتحاد، ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کا یہ قرب مکان، زمان، رتبہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ ذات کے اعتبار سے ہے۔ لا بالمکان ولا بالزمان ولا بالرتبۃ بل بالذات، ذات کے اعتبار سے قریب ہے، لیکن یہ قرب اختلاط، حلول اور اتحاد کے بغیر ہے۔ علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ، وفات 1224 ہجری، اپنی تفسیر البحر المدید میں فرماتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ای انا اقرب الی کل احد من عروق قلبی، ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، یعنی اللہ، یعنی میں اللہ ہر شخص کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَهَذَا لِأَنَّ قِيَامَ الْفِعْلِ بِالصِّفَاتِ وَالصِّفَاتُ لَا تُفَارِقُ الذَّاتِ فَالْقُرْبُ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَتَسْتَلْزِمُ الْقُرْبَ بِالذَّاتِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل یعنی قریب ہونا، یہ فعل کا قیام صفات کے ذریعے ہوتا ہے اور صفات ذات سے جدا نہیں ہوتی، تو یہاں جو قرب ہے وہ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے جو قرب ذاتی کو مستلزم ہے۔ حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری، خطبات حکیم الامت جلد
17 صفحہ 431، عنوان ہے اقربیت کا مفہوم۔ حضرت فرماتے ہیں مثلاً جو دو کاغذ گوند سے چپکا دیے گئے وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب نہیں، بلکہ گوند جو کہ واسطہ ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے، لیکن آخر میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ پس جب اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری ہستی کے درمیان واسطہ ہے تو وہ ہستی سے زیادہ قریب ہوئے، اور یہی حاصل تھا تمہارے ساتھ بنسبت تمہاری جان ہونے کا۔ پس تم سے اتنے قریب ہوئے جتنے کہ خود تم بھی اس اپنے قریب نہیں، جیسا کہ گوند کی مثال میں سمجھایا گیا ہے۔ یہ بہت موٹی بات ہے کہ کوئی قیل و قال کی گنجائش نہیں۔ دلیل نمبر 11، سورہ حدید آیت نمبر 4، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جہاں کہیں ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ، وفات 1224 ہجری، اپنی تفسیر البحر المدید میں اس آیت کے ذریعے لکھتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِحَاطَةِ الذَّاتِيَّةِ، تم جہاں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ اپنے علم، قدرت، احاطہ ذاتی کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ علامہ الفاسی مزید البحر المدید میں لکھتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِ قُدْسِهِ وَكَمَالِ كِبْرِيَائِهِ إِذِ الصِّفَةُ لَا تُفَارِقُ الْمَوْصُوفَ فَإِذَا كَانَتِ الْمَعِيَّةُ بِالْعِلْمِ لَازِمًا تَكُونُ بِالذَّاتِ فَفْهَمْ وَسَلِّمْ إِن لَّمْ تَذُقْ۔ اللہ اکبر۔ تم جہاں کہیں ہو اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، جیسا کہ اس کی عظمت شان کمال کبریائی کے لائق ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ صفت موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی معیت علم کے ساتھ ہو تو ذات کے اعتبار سے معیت ضرور ہوگی۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اگر ذوق سلیم نہ ہو تو خدا کے سپرد کر دیجئے۔ دلیل نمبر 12، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ اللہ نہ ہو، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور جواب سمجھیں۔ سوال کیا ہے؟ جب ہم نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، تم 3 ہو تو چوتھے اللہ، 5 ہو تو چھٹے اللہ، تم کم زیادہ ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس پر غیر مقلدین کہتے ہیں یہ معیت علمیہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ دیگر آیات اس بات پر گواہ ہیں۔ مثلا سورہ حج میں ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ جانتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہوتا ہے۔ علم کا لفظ آ جاتا ہے، اس لیے یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ معیت علمیہ معیت ذاتیہ کو لازم ہے۔ جو معیت علمیہ مانتا ہے اسے معیت ذاتیہ ماننی پڑے گی۔ نمبر 2، جہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا اس بات ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اس میں اللہ کے آسمان و زمین میں ذاتاً ہونے کی نفی تو نہیں ہے۔ اگر آسمان و زمین کے علم کا اس بات ہے تو آسمان و زمین میں ذات ہونے کی نفی تو نہیں، بلکہ آسمان و زمین میں اللہ کی ذات ہونے کی تصریح ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، تو اللہ تو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے۔ تیسری بات، جب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں استوا علی العرش اور ید اللہ، تم ان کو ظاہر پر رکھتے ہو، تو ایسی آیات کو تم ظاہر پر کیوں نہیں رکھتے؟ استوا کی باری آئے کہتے ہیں ظاہر پر رکھو، ید اللہ کی باری آئے ظاہر پر رکھو، وجہ کی باری آئے کہا جی ظاہر پہ رکھو۔ تو جب یہ آیات آتی ہیں تو ان کو بھی ظاہر پر ہی رکھنا چاہیے، پھر اس پر تم ظاہر پر کیوں نہیں رکھتے؟ پھر اس میں تعویلات کیوں کرتے ہو؟
تو لینے کا میزان اور دینے کا میزان اور، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دلیل نمبر 13 سورہ ملک آیت نمبر 16، اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، کیا تم کو اس اللہ تعالیٰ کا جو آسمان میں ہے خوف نہیں رہا؟ دیکھیں یہاں صاف ثابت ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، وہ کہتے ہیں عرش پر ہے، آسمان میں ہے، تو ہم کہتے ہیں عرش پر، فرش پر، آسمان میں، زمین میں، ہر جگہ ہے۔ دلیل نمبر 14 صحیح مسلم باب استحباب ذکر اذا رکب دابہ، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیرہ خارجا الى سفر کبر ثلاثا قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بودنا اللهم أنت الصاحب في السفر والخلیفۃ في الأهل۔ یہ ہے ہمارا مستدل، اللہ سفر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ حضر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، گھر میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے۔ دلیل نمبر 15 عن نبی حریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین قال ما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعودہ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم باب فضل عیادت المریض اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 269۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا؟ اللہ فرمایا کیا تم جانتے نہیں میرا فلاں بندہ مریض تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اما علم تھا، کیا تو اس بات کو جانتا ہے اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں بھی پاتا۔ اللہ اکبر۔ دلیل نمبر 16 جامع ترمذی باب ما جاء فی رحمت الناس عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ من فی السماء دلیل ہے، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم کرے جو آسمان میں ہے۔ دلیل نمبر 17 سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 187 عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اشتکا منکم شیئا او اشتکاہ اخ اللہ فلیقل ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجع فیبرأ۔ فرمایا کہ جو شخص تکلیف کے اندر مبتلا ہو یا اس کے بھائی کو تکلیف ہو اور وہ شخص یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان میں ہے۔ توجہ سے بات سمجھیں، عرش، زمین، آسمان ہر جگہ پہ ہونے کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ دلیل نمبر 18 سنن ترمذی تفسیر سورہ حدید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس و صحابہ ثم قال والذی نفس محمد بیدی لو انکم دلیتم بحبل ان الارض السفلی لہبط علی اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھے، آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا اگر تم ایک رسی زمین کے نیچے ڈالو تو وہ رسی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جائے گی۔ لو انکم دلیتم بحبل الی الارض السفلی، اگر تم نچلی زمین جو سب سے آخر میں ہے وہاں رسی ڈالو وہ بھی اللہ ہی کے پاس جائے گی۔ دلیل نمبر 9 صحیح مسلم باب استحباب حفظ صوت بالذکر عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فجاء الناس یجہرون بالتکبیر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا
انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو کچھ لوگ اونچی آواز سے تکبیریں کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم بہرے اور غائب اللہ کو نہیں پکار رہے، تم جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، قریب ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ غائب نہیں، تمہارے ساتھ ہے۔ سمیعا قریبا وہو معکم، قریباً بھی فرمایا، پھر ہوا معکم بھی فرمایا، ہوا ضمیر ذات کے لیے، معیت قربی علمیہ بھی ہے، معیت ذاتیہ بھی ہے۔ دلیل نمبر 20 اصل الکبریٰ للبیہقی باب لا یأخذ الساعی شعب الایمان للبیہقی باب فی الزکاة عن عبد اللہ بن معاویۃ الغازری رضی اللہ عنہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الایمان من عبد اللہ وحدہ فإنہ لا الہ الا اللہ وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام وزكى عبد النفس فقال رجل ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله قال أن يعلم أن الله معه حيث ما كان۔ عبداللہ بن معاویہ الغازری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں، یہ تین کام کیے، اس نے ایمان کی لذت کو چکھا، ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ نمبر ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ نمبر 2 سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اکبر، اپنی خوشی سے رضامندی سے زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ بندہ جو اپنے نفس کی اصلاح کرے، تزکیہ کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی آدمی اپنی اصلاح کرے، تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان۔ تزکیہ یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ بنائے اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ دلیل نمبر 21 المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 8796 عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ یقین بنا لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ دلیل نمبر 22 مصنف ابن ابی شیبہ باب فی عقد اللواء والاتخاذ عن حبیب بن ابی ثابت ان ابا بکر قال لخالد بن الولید ائتنی برمحک فعقد له لواء ثم قال له سر فإن اللہ معک۔ حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمایا نیزہ مجھے دو۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیزے پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جھنڈا باندھ کے دیا، فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھو کتنی عجیب تر حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ اکبر، کیا مضمون ہے اس کے اندر۔ اصل الکبریٰ للبیہقی اور شعب الایمان للبیہقی کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 3 کام کیے اس نے ایمان کی حلاوت محسوس کی۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت، نمبر 2 خوش دلی سے زکوٰۃ، نمبر 3 یہ عقیدہ بنانا کہ انسان جہاں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ المعجم الاوسط للطبرانی کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ عقیدہ بنا تو جہاں بھی ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ افضل الایمان ہے نظریہ بنانا۔ دلیل نمبر 23 دیکھیں اللہ تعالیٰ خالق ہے، عرش مخلوق ہے۔ اگر کوئی شخص کہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو سوال یہ ہے خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں، جب عرش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں پر تھے؟ اور یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہوگا، کیوں؟ ہم تو کسی جگہ میں ہونے کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ نہیں ہے، اللہ تو جگہ کے محتاج نہیں، جب جگہ نہیں تب بھی تھے، جگہ نہیں ہوں گی تب بھی ہوں گے۔ دلیل نمبر 24 اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مانتا ہے تو اسے پوچھا جائے گا کیا عرش اللہ تعالیٰ برابر ہیں؟ الیاذ باللہ،
کیا اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے؟ کیا عرش چھوٹا ہے؟ کیا عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں؟ الیاذ باللہ. کیا کہیں گے؟ اگر وہ شخص کہے کہ عرش اور اللہ تعالیٰ برابر ہیں تو پھر لازم آئے گا عرش محدود ہے تو اللہ بھی محدود ہوں گے، جبکہ اللہ تو غیر محدود ہے. اگر کوئی شخص کہے نہیں اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے، اس کا معنی الیاذ باللہ کچھ حصہ عرش کے باہر کچھ عرش کے اندر تجزی تقسیم جسم کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اور اگر کوئی کہ نہیں عرش بڑا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں تو ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، اس سے تو عرش کا بڑا ہونا ثابت ہوگا. اس لیے آپ کیسے کہو گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ دلیل نمبر 25، اللہ تعالیٰ خالق ہے جو کہ غیر محدود ہے، عرش مخلوق ہے جو کہ محدود ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو لازم آئے گا کہ غیر محدود محدود میں سما جائے، غیر محدود محدود میں نہیں سما سکتا. دلیل نمبر 26، اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقی وجود کے ساتھ عرش پر مانے تو حقیقی وجود کے ساتھ ہونا خاصیت جسم کی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. کیوں؟ جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب حادث ہے، اللہ حادث نہیں، اللہ قدیم ہے، اس لیے اللہ کو صرف عرش پہ نہیں مان سکتے. دلیل نمبر 27، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پر مانے تو عرش اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہوگا، اللہ تعالیٰ مکین ہوں گے، اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا عرش اللہ سے بڑا ہے، جبکہ عرش نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. دلیل نمبر 28، اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پر مانے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت فوق، اوپر کی جہت ماننی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ جہت ستہ سے پاک ہے. کیوں؟ جہت کی حد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، ماننا پڑے گا صرف اللہ عرش پہ نہیں. دلیل نمبر 29، اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پر مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت مانیں گے، اور جہت کی حد ہوتی ہے اور حد جسم کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں، صرف عرش پہ نہیں. دلیل نمبر 30، اگر اللہ تعالیٰ کو فوق العرش عرش پر مانے، عرش محیط ہوگا، اللہ محاط ہوں گے، عرش گھیرنے والا ہوگا، اللہ کو گھیرا ہوگا. حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ محیط ہیں، محاط نہیں ہیں، تو اللہ کو نہیں گھیر رہا، اللہ گھیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ ذات، علم، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں. مائیت ذاتیہ، اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے پر میں نے 30 دلائل پیش کیے ہیں، 13 آیات، 9 احادیث، 8 عقلی دلائل، 8 عقلی دلائل پیش کیے ہیں، حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات ہر کسی کے ساتھ ہے.